سوال ہے کہ کیا محرم اور سفر میں شادی کرنا منع ہے؟ بھائی کوئی منع نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ منع کون کرے گا؟ شریعت کے اندر حلال اور حرام کا اختیار کس کو گے؟ یا اللہ رب العالمین کو، یا اللہ کی طرف سے بات کرنے والے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اللہ پاک نے میں یہی فرمایا کہ سورہ شر کے اندر کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو نبی کریم علیہ السلام دے دیں آپ وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے آپ رک جاؤ. تو نبی کریم علیہ السلام نے کوئی ایسی ممانعت وارد نہیں کی کہ آپ محرم یا سفر میں شادی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے برعکس نبی کریم علیہ السلام سے جواز پر دلائل ملتے ہیں. اب جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ خیبر سے، جو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، جنگ خیبر سے بعد فی الفور، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ خیبر کے علاقے سے جب مدینہ جا رہے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے راستے ہی میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا. اب یہ بات بڑی معروف ہے کہ خیبر کی لڑائی یہ محرم الحرام کے مہینے میں لگی ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے اس جنگ کے اختتام پر، اس جنگ کے بعد مدینہ جانے سے پہلے اس خاتون سے شادی کی ہے. ظاہری بات یا محرم کا مہینہ ہے یا سفر کا مہینہ ہے. تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں تو بات یہی بنتی ہے کہ ان مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پر اس چیز کو برا جانتے ہیں وہ ہمارے بریلوی بھائی ہیں، کیونکہ یہاں اکثریت سمجھو کہ شیعوں کی نہیں ہے، اکثریت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی یا بعد میں اہل حدیث ہے. اب ہمارے بریلوی بھائی اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں کہ نہیں، محرم الحرام کے اندر شادی نہیں ہونی چاہیے، سفر کے مہینے کے اندر شادی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہ سب سے بہت زیادہ محبت کی دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. اس ذات اقدس نے تو قطعاً منع نہیں کیا، اگر منع کیا تو کس کتاب میں، بلکہ اس ذات نے تو ان مہینوں کے اندر نکاح کیا گیا. جو ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذہنوں کی ان خامیوں کو بدل ڈالیں. یا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کے مذہب کے جو بانی ہیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب، اب احمد رضا خان صاحب بھی اپنے احکام شریعت کے اندر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، اس میں کوئی منع والی بات نہیں. اب ہمارے بریلوی بھائی بتائیں، اگر آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ذات بھی اس کو جائز کہتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مذہب کے بانی احمد رضا خان صاحب کے محب ہیں تو وہ بھی اس چیز کو جائز کہتے ہیں. تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، محرم اور سفر صحیح ہے. اچھا، پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو پھر اس میں کیسے شادی کریں؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں نا، آپ ربیع الاول میں کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس میں تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہے. آپ ذی الحجہ کے مہینے میں کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اگر ان شہادتوں کا آپ جائزہ لیں گے تو ہر مہینے میں، بلکہ گہرائی میں جائیں ہر دن میں کسی نہ کسی عظیم انسان کی وفات ہے گی، شہادت ہے گی. اگر شہادتوں کی بنیاد پر ان ایام میں، ان مہینوں میں شادی یا منع ہے، پھر تو سارے سال منع ہونے چاہیے، کیونکہ سال کے ہر دن میں کسی نہ کسی نیک سال انسان کا دنیا سے جانا ہے. تو بھائی یہ بات یہ بنیادی غلط ہے. آپ پھر یہ بھی دیکھیں نا، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اس کا غم کرتے ہیں، ایک اس میں ایک چیز دیکھو، دل کا غم جو ہے وہ تو مسلمان کے دل سے نہیں نکلے گا. اور یہ غم کی بات ہے بھی صحیح، جب ہم کتب احادیث پڑھتے ہیں، جب واقعات پڑھتے ہیں، دل میں تو دکھ رہتا ہی ہے اور رہے گا. بدر کے شہداء پر، دیگر شہداء پر، سیدنا حسن کی شہادت پر، سیدنا حسین کی شہادت پر، سیدنا علی کی شہادت پر، سیدنا عمر کی شہادت پر، سیدنا عثمان کی شہادت پر، یہ جتنی کبار شخصیات ہیں ان سب کی شہادتوں پر دل میں تو دکھ ہے. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوا کہ ان کی شہادتوں پر خوش ہو یا ان کے واقعات پڑھ کے خوشی منائے، کوئی ایسا نہیں کرے گا. دلوں میں تو سب کو دکھ ہے، لیکن دکھ منانے کا، دکھ کے اظہار کرنے کا، دکھ کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کی 3 دن سے زیادہ اجازت ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا سانحہ آپ کے ہاں پیش آ جائے
3 دن کے بعد آپ اپنے ظاہری دکھ کو ختم کر لیں۔ یہ بخاری شریف کی بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ دکھ کرے۔ اور آگے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اہلیہ تھی، بیوی تھی، ان کا والد وفات پا گئے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر وفات پا گئے، تو نبی کریم علیہ السلام کی بیوی نے 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر لگائی اور فرمانے لگی میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ 3 دن سے زیادہ دکھ منانا جائز نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ 3 دن سے زیادہ دکھ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ دل میں دکھ ہے لیکن دکھ کا اظہار یا دکھ کا منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دکھ ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن 1400 سال بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم دکھ مناتے ہیں، ہم ان دنوں میں شادی بیاہ کو منع جانتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں ممنوع سمجھتے ہیں، تو مجھے بتاؤ آپ کس کی بات کا انکار کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں اس وقت معاشرے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں میں فلاں میرے فرقے کی مخالفت کر رہا ہوں، میں فلاں فرقے کی، میں فلاں مولوی کی، فلاں مولویوں کی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے رحمت للعالمین کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ رحمت للعالمین کی بات کا مخالف ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ دکھ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ شریعت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی حیاتی سے ملی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد جبریل کا آنا بند ہو گیا، ابھی شریعت نہیں بن رہی، جو چیز حلال تھی وہ حلال گئی، جو چیز حرام تھی وہ چیز حرام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں محرم الحرام کے اندر یا سفر کے اندر کہیں شادی بیاہ کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ جائز قرار دیا ہے۔ اب اس نے جو جس چیز کو جائز قرار دیا، اب بعد کے واقعات سے وہ چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک رسم بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جتنی شادیاں کرنی ہوتی ہیں وہ ذی الحجہ مہینے کے اختتام میں کر لیتے ہیں۔ ان کا نظریہ عقیدہ ہے محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، سفر میں شادی نہیں ہو سکتی، پھر جا کے بعد میں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم محمد کریم علیہ السلام کی ذات سے یا آپ کی بات سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی ذات اور بات کے قریب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام اور سفر کے مہینے کے لیے یہ ذہن رکھنا کہ شادی بیاہ نہیں ہوگی، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیاز کی کیا حقیقت ہے؟